اب ایک سوال اور ہے جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے. اکثر اتنے ٹیلی فون آتے اتنے میسیج آتے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں ہر ممبر سے یہ جواب دوں. یہ جواب جتنا ہو سکے اتنا نشر کرو. اگر فتح سیدہ کا حق تھا تو علی نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، موجود ہے، اب بھی ہو رہا ہے. قصور آپ کا نہیں، آپ کی کتاب تک رسائی نہیں، ممبر سے ایسے جوابات دیے نہیں گئے. جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فتح واپس کیوں نہیں لیا. میں ضرور اس میں اپنے اتنے عقلی دلائل دیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وجہ معقول ہے، یہ بھی معقول ہے. لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث آ جائے تو ہم اپنے عقلی دلائل کو روک دیتے، پھر تسلیم کرتے، مان لیتے کہ پھر معصوم نے کہا ہے کہ اب معصوم نے یہ جو حدیث کہہ دی اب یہی کلیہ ہے. ہمارے جواب دینے اور معصوم کے جواب میں ایک فرق ہے. میں جواب دوں گا نا تو ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں. معصوم کے جواب میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ معصوم کے جواب کے بعد کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. معصوم جواب سوال کے ساری جہتیں دیکھ کے دیتے ہیں. اب میں جواب معصوم پڑھوں گا، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم والے کا فیصلہ. اتنا جامع جواب ہوگا کہ آپ کو دوسرا سوال ذہن میں آئے گا ہی نہیں. سرکار ششم سے پوچھا کہ مولا فتح امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں. ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے. علی فتح واپس لے لیتے لعنت تو رک جاتی. کیسا جواب، کیسا جامع جواب. اس میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں، میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں. رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے. رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے. ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا. نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے. جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس لیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا. مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا، جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا. کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا. اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو. ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس نے کہا مولا آپ امام نہیں، آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے. یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا، اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ آپ تو تشدد کے بعد تھے اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے، آپ تھے بھی علی، آپ تھے بھی خلیفہ بن عباس، تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے.
اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے بل بھی کھڑا ہو جائے. امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے. امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا. بدلہ بعد میں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے بدلہ ہم نے نہیں. مولا حسین عزت عطا فرمائے اگر میں انتقام لیتا تو انتقام تو رک جاتا. کسی چیز کا انتقام ایک دفعہ ہوتا ہے نا.